السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس میں ہوں انیب وسیم۔ ناظرین، 2020 میں ہونے والے ابراہم اکارڈ میں مشرق وسطیٰ کے ایک اہم ترین ملک اسرائیل نے دنیا کے 4 مختلف ممالک سے تعلقات استوار کیے۔ ان 4 ممالک میں سے 2 عرب ممالک اور 2 شمال افریقی ممالک ہیں: بحرین، متحدہ عرب امارات، سوڈان اور مراکش ان ممالک کی فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے ابراہم اکارڈز 2020 کے نتیجے میں ہونے والے معاملات کے تحت اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات بحال کیے۔ ناظرین، اگر بات کر لی جائے آج کے مسلم ورلڈ کی، مسلم امت کی، تو بظاہر آپ کو اس وقت بدقسمتی کے ساتھ مسلم ورلڈ 2 دھڑوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ پہلا وہ جسے سنی ورلڈ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا وہ جسے شیعہ ورلڈ کہہ سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سنی ورلڈ کو چلانے والے ممالک کی تو اس میں سعودی عرب آپ کو سر فہرست نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی سعودی عرب کے لیے ایک مضبوط مقابلہ پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بات کر لی جائے شیعہ ورلڈ کی تو ادھر ایک ہی ملک ہے جو آپ کو اہل تشیع مسلمانوں کی معاملات کے کمان سنبھالے نظر آتا ہے، اور وہ ہے ایران۔ بدقسمتی سے سنی اور شیعہ ورلڈ کے درمیان جو سپلٹ ہے، جو خلیج ہے، اسرائیل اسے بڑی چالاکی سے، بڑی عیاری سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اب بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس وقت بھی اسرائیل مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے چند ممالک سے اپنے تعلقات وسیع کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اب سے 1 روز پہلے بحرین کا ایک اہم ترین دورہ کنکلوڈ کر کے واپس لوٹے ہیں، جہاں ان کی شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور شہزادہ سلمان بن حماد سے اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان تمام ملاقاتوں میں جہاں باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے ہیں، وہیں ایران اور ایران کی نیوکلیئر سرگرمیاں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی نفتالی بینٹ نے بحرین کی قیادت کو یہ یقین دلایا ہے کہ اگر آپ کے خلاف ایران سے کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو آپ اسرائیل کو اپنے ساتھ موجود پائیں گے۔ سنی ورلڈ کے ہی ایک بڑے ملک جس کا نام ہے ترکی، اگر اس کی بات کر لی جائے تو ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک عندیہ دیا ہے کہ ترکی آنے والے مستقبل میں اس جمود کو توڑنے جا رہا ہے جس کا شکار ترکی اور اسرائیل کے تعلقات ایک عرصے سے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی وہ پہلا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے سن 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے بعد اپنے تعلقات کو وسیع پیمانے پہ پھیلایا، مگر رجب طیب اردگان کے آنے کے بعد یہ تعلقات خاصی سرد مہری کا شکار رہے، جیسا کہ 2010 میں کشیدگی اتنی بڑی کہ دونوں ممالک نے اپنے سفراء کو اپنے ملک واپس بلا لیا۔ تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی، لیکن 2018 میں ایک بار پھر تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ مگر موجودہ اطلاعات کے مطابق جب رجب طیب اردگان یہ کہہ رہے ہیں کہ ترک اسرائیلی تعلقات کو بحال کرنے کا سوچ رہا ہے، وہیں اسرائیل نے کنفرمیشن دی ہے کہ اسرائیلی صدر جناب آئزیک ہرزوگ وہ مارچ کی 9 اور 10 تاریخ کو ترکی کے اہم ترین دورے پہ ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری کہ ترکی جو کہ اس وقت ایک معاشی مشکل کا شکار ہے، وہ راہیں تلاش رہا ہے کہ کس طرح اس کی معیشت کو کوئی سپورٹ کر سکے۔ رجب طیب اردگان اس وقت مکمل طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی گیس جو کہ یورپ جاتی ہے بذریعہ یونان اور قبرص، اس میں سے اپنے لیے کچھ حصہ مانگ سکیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترکی حماس کے اہم ترین لیڈران کو اس وقت اپنی زمین پہ جگہ دیا ہوا ہے۔ وہ حماس جو کہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالتا ہے اور جس کے براہ راست اسرائیل سے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ترکی میں جو حماس کی ایکٹیویٹی ہے اسے لمٹ کیا جائے،
پھر ہی جا کے ترکی کے مفادات پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری کہ ترک صدر طیب اردگان اور ان کی کابینہ کے چند لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات کو نئے درجے پہ لے جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم فلسطینی کاز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے وہ وہیں کا وہی ہے، اور ترکی اس میں اپنے سٹانس کو بدلنے نہیں جا رہا۔ ایک اور وجہ جو کہ ترکی کے اسرائیلی تعلقات کو بحال کرنے کی وجہ سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی ایرانی سائبر آپریشنز کی زد میں رہتا ہے، اور ترک قیادت کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے سے، بہتر کرنے سے، ایرانی سائبر اٹیک سے بچنے میں اسرائیل ان کی معاونت بھی کر سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سنی ورلڈ کے دوسرے بڑے ملک سعودی عرب کی۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات پہ بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اگر بات کی جائے ماضی قریب کی تو 14 دسمبر 2021 کو سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بیان دیا کہ سعودی عرب، رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل تیار ہے اپنے تعلقات استوار کرنے سے، نہ صرف سعودی عرب سے بلکہ انڈونیشیا سے بھی۔ اسرائیلی فارن منسٹر ییر لیپڈ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل وہ راہیں تلاش رہا ہے جس کے تحت ابراہم اکارڈز کے اثر کو نئے ممالک کی طرف لے کے جایا جا سکے، اور یقیناً انڈونیشیا اور سعودی عرب دونوں ہماری نظر میں ہیں۔ یہاں یاد رہے کہ نومبر 2020 میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو وہ ریاض کا خاموش دورہ کر چکے ہیں۔ اس دورے کو اسرائیلی آفیشلز نے کنفرم کیا، لیکن ریاض سے اس بات کی تردید ہوئی کہ نیتن یاہو سعودی سرزمین پہ نومبر 2020 میں موجود تھے۔ اسرائیل سے جاری ہونے والے صہیونی اخبار اسرائیل ہایوم نے یہ خبر لگائی جس کا متن یہ ہے کہ اسرائیل بھی ان راستوں کو تلاش رہا ہے، ان راہوں کو تلاش رہا ہے جن کے تحت سعودی عرب سے معاملات بحال کیے جا سکے۔ ناظرین، پچھلے چند ہفتوں نے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے معاملات اور پورے کے پورے سفارتی منظرنامے کو یکدم تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں اسرائیل ان ممالک کے قریب آنے کا سوچ رہا ہے، وہیں یہ مسلمان ممالک بھی کوشاں ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کے قریب جا سکیں۔ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اور اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہر ملک کی فارن پالیسی شیپ ہو رہی ہے، مگر یہ جو واقعات ہیں یہ مستقبل کی کون سی راہیں سجیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ واقعات اپنے آپ میں ہمارے لیے اور پورے خطے کے لیے کیا رکھتے ہیں، اور اسرائیل کا ان ممالک سے تعلقات استوار ہونے جانے کے امکان کا تقویت پانا مسلم ورلڈ کے لیے کتنا الارمنگ ہے، سنی ورلڈ کے لیے کتنا الارمنگ ہے، شیعہ ورلڈ کے لیے کتنا الارمنگ ہے۔ آنے والا وقت اس پہ ایک گہری چھاپ چھوڑنے جا رہا ہے۔